بابر اس وقت تک ہندوستان پر 4 حملے کر کے اپنی حکومت کے لیے زمین تیار کر چکا تھا، جس وقت اس کو حاکم پنجاب دولت خان اور ابراہیم لودھی کے بھائی علاؤ الدین اور چتوڑ کے راجہ رانا سانگا کی جانب سے ہندوستان آنے کا بلاوا ملا۔ بابر جو پہلے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، جیسے ہی اس کو یہ پیغام ملا تو اس نے فوراً ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے 1525 عیسوی میں ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لیکن اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے اس کے پاس جو لشکر تھا، اس کی مجموعی تعداد بمشکل 10 سے 12 ہزار کے قریب تھی۔ پنجاب کو فتح کرنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اس کے بعد دہلی اور آگرہ پر بھی قبضہ جما لیا۔ دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد بابر نے اگرچہ ملک کے کسی حصے میں باقاعدہ لشکر کشی شروع نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی شہزادہ ہمایوں اور دوسرے مغل سرداروں کی کوششوں سے چند ماہ کے اندر اندر مندرجہ ذیل مقامات زیر ہو گئے، جن میں قلعہ سانبل، اٹاوا، کنوج، دھولپور، جلیسر، جونپور، کالپی، بیانہ اور گوالیار کے قلعے شامل تھے۔ یہاں کے امرائے سلطنت نے بابر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ چتوڑ کا راجہ رانا سنگرام سنگھ عرف رانا سانگا، جس نے بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کی فوجیں بابر کی فوجوں کے ساتھ مل کر ابراہیم لودھی سے لڑیں گی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بابر نے ہندوستان میں پاؤں جمانا شروع کر دیے ہیں تو وہ بابر کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ رانا سنگرام یہ چاہتا تھا کہ بابر ہندوستان آنے کے بعد ابراہیم لودھی کی حکومت کو ختم کر دے اور کابل واپس چلا جائے۔ اس کے بعد رانا سانگا ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت کا سنگ بنیاد رکھ سکے۔ لیکن جب رانا سنگرام نے دیکھا کہ مغلوں کا وجود راجپوتوں کے لیے پٹھانوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس نے مغلوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے زبردست فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے تمام راجپوت حکمرانوں سے استدعا کی کہ وہ ہندوستان سے مغلوں کو نکالنے کے لیے اس کی مدد کریں۔ چنانچہ تمام راجپوت رانا سانگا کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ راجپوتوں کے علاوہ سکندر لودھی کا بیٹا محمود لودھی بھی ان کے ساتھ آ ملا۔ اس کے علاوہ وہ لودھی سردار جو بابر سے شکست کھا چکے تھے، اس معرکے میں رانا سانگا کے ساتھ شامل ہو گئے۔ رانا سانگا کی فوجی تیاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ سیکری کے قریب سے گزرا تو اس کا لشکر کسی طرح بھی ابراہیم لودھی کے اس لشکر سے کم نہ تھا جس سے بابر کو پانی پت میں مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ رانا سانگا کی فوج کی کثرت نے بابر کے سپاہیوں کو ڈرا کر رکھ دیا۔ بابر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا اور ایک زبردست تقریر کی اور آئندہ شراب پینے سے بھی توبہ کر لی، جس سے اس کے سپاہیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بابر یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کھلے میدان میں راجپوتوں سے لڑنے کی کوشش کی تو وہ اس کو سیلاب کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ اس لیے اس نے ایک قلعہ بند چھاونی بنانے کے لیے دفاعی حکمت عملی کی منصوبہ بندی کی، جہاں وہ اپنے دشمن کو کمزور کر کے اپنی توپوں کا استعمال کر سکتا تھا۔ تزکے بابری میں بابر نے لکھا ہے کہ رانا سانگا کی فوج کی تعداد 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، تاہم الیگزینڈر کنڈوج کے مطابق یہ ایک مبالغہ آرائی ہے، کیونکہ راجپوت فوج گجرات میں مہم کے دوران 40,000 کے قریب تھی۔ لیکن اس بات پر تمام مورخین متفق ہیں کہ رانا سانگا کی فوج کی تعداد بابر کی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ 16 مارچ 1527 عیسوی کو دونوں فوجیں خانوا کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں۔ رانا سانگا نے اپنے روایتی انداز میں مغلوں پر سامنے سے حملہ کیا۔ مغلوں نے توپوں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کو مار گرایا۔ توپوں کے شور نے راجپوتوں کے گھوڑوں اور ہاتھیوں میں بھی مزید خوف پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ہاتھیوں نے اپنے ہی آدمیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ جب رانا سانگا نے دیکھا کہ مغلوں کے کلب پر حملہ کرنا ناممکن ہے تو اس نے دائیں اور بائیں پہنوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔
लेकिन वहां पर भी मुगलों की तोपों ने राजपूतों को आगे बढ़ने से रोके रखा। इसी तरह 3 घंटे तक लगातार मुकाबला जारी रहा। राजपूत बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे और वो आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुगलों की तोपों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाबर ने जब भांप लिया कि राजपूतों की फौज पे दर पे हमलों के बाद अब मुकम्मल तौर पर थक चुकी है, तो उसने अपनी फौज को मोर्चों से बाहर निकलकर राजपूतों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। इसी दौरान राणा सांगा के इत्तेहादियों की फौज का एक हिस्सा राणा सांगा को छोड़कर बाबर की फौज से जा मिला। इसके बाद जब राणा सांगा जख्मी होकर बेहोश हो गया तो राजपूतों के कलब में अफरा तफरी फैल गई। बाबर ने कलब को कमजोर देखते हुए अपना सारा जोर कलब पर लगा दिया। मुगलों के इस जोरदार हमले ने राजपूतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारे राजपूत मारे गए। इसकी सबसे बड़ी वजह उनके मरकज का कमजोर होना था, क्योंकि इस हमले में उनके बहुत सारे सरदार मारे गए थे और राणा सांगा पहले से ही बेहोश पड़ा था। राजपूतों ने मुगलों के दाएं और बाएं बाजू पर हमला करके मुगलों को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस जंग में बहुत सारे राजपूत और उनके सिपाही मारे गए और ये जंग मुगलों की फतह और राजपूतों की शिकस्त के साथ खत्म हो गई। राजपूतों और इनके इत्तेहादियों की लाशें बयाना, अलवार और मेवात तक फैली हुई थी। अपनी फतह के बाद बाबर ने दुश्मन की खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए। खोपड़ियों के मीनार की तामीर का मकसद एक अजीम फतह का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि मुखालिफिन को दहशत ज़दा करना था। इससे कबल भी ये हरबा बाबर ने बाजोड़ के अफगानों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। खानवा की जंग ने यह जाहिर कर दिया कि राजपूतों की बहादुरी बाबर की आला जर्नलशिप और तंजीमी महारतों का मुकाबला करने के लिए काफ़ी ना थी।